السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابراہیم کمبر۔ ناظرین، عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کا قومی اسمبلی میں خطاب دبنگ قسم کا خطاب تھا اور عام فہم رکھنے والے جو عوام ہیں ان کی دل کی یہ آواز تھی، ان کی دل کی آواز اس حوالے سے تھی کہ سرمایہ دار اور دنیا کا بڑا صوبے دار امریکہ اس کے خلاف وزیر اعظم بات کر رہے تھے اور دو ٹوک الفاظ میں وزیر اعظم نے اعلان کر دیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ وہ امن کے ساتھ تعلقات نبھا سکتے ہیں، لیکن ان سے جنگ کے حوالے سے، یعنی جنگ میں ان کا کوئی ساتھ نہیں دیا جائے گا۔ یہ افغان صورتحال جس میں امریکی فوجوں کا انخلا ہو رہا ہے، اس پس منظر میں بات ہوئی اور وزیر اعظم نے یہ دبنگ قسم کا اعلان کر دیا کہ اب پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ امریکی مفادات کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ اس خطاب کو جہاں شاندار کہا جاتا ہے، جہاں تعریف ہو رہی ہے، لیکن یہ بھی بات نہیں بھولنی چاہیے کہ وزیر اعظم نے آدھا سچ بولا ہے۔ وزیر اعظم نے زمینی حقائق بیان نہیں کیے۔ حالانکہ یہ بجٹ اجلاس تھا، وزیر اعظم کو بجٹ کی صورتحال پہ بات کرنا چاہیے تھی، لیکن ایک تو ان کے جو خطاب کے حوالے سے ماحول تیار کرنا تھا، اس کا جو ٹارگٹ دیا گیا تھا اپوزیشن کے حوالے سے حکومتی ممبران کو، وہ ٹارگٹ بھی پورا ہوا اور اجلاس میں پورے طریقے سے کوشش کی گئی کہ اپوزیشن کو رام کیا جائے تاکہ وہ وزیر اعظم کے اس خطاب کے دوران کوئی ہلا نہیں مچائیں، کوئی ہلڑ بازی نہ کریں، کوئی احتجاج نہیں کریں، اور اپوزیشن نے وہی کیا۔ اپوزیشن لیڈر کی غیر موجودگی میں باقی جتنے بھی ممبران تھے ان میں سے اکثر نہیں تھے، لیکن اپوزیشن اس اجلاس میں خاموش رہی اور وزیر اعظم نے بجٹ کے بجائے فارن پالیسی پہ بات کی جو 70 کی دہائی کے بعد جکڑی ہوئی ہے، اور اسلام آباد یا پارلیمنٹ کا اس فارن پالیسی سے کوئی تعلق نہیں۔ میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم نے آدھا سچ بولا ہے، یعنی یہ بات زبردست ہے اور یہ بات سب کو اچھی لگتی ہے کہ ملک میں ایک ملک کو خوددار ہونا چاہیے اور خود مختاری ہونی چاہیے، ملک اپنی قسمت کے فیصلے آپ کرے۔ کوئی بھی جو آزاد وطن ہے وہ اس کو یہ اس حد تک زبردست بات ہے۔ لیکن جب میں کہتا ہوں کہ آدھا سچ ہے، وہ آدھا سچ اس لیے کہتا ہوں کہ ایک تو یہ جو زمینی جو حقائق ہیں وہ اس کے برعکس ہیں، یعنی اس خطاب کے برعکس ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ وزیر اعظم کوئی پہلے وزیر اعظم پاکستان نہیں جو امریکہ کو اس طرح للکار رہے ہیں یا امریکہ کو اس طرح انکار کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ہوا ہے۔ تیسری بات یہ کہ یہ جو امریکہ کی جنگوں میں جن لوگوں نے ہمیں جھونکا تھا، تھوڑا وزیر اعظم ان کی بھی بات کر لیتے، پھر ان کے جو سہولت کار بنے یا ان کے جو مترف بنتے رہتے ہیں، تھوڑا اس پہ بھی یا تو پشیمانی کا اظہار کرنا چاہیے تھا۔ تیسری بات یہ کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور وزیر اعظم یا تو خود میدان سیاست میں اترنا چاہتے ہیں جو ان کو 2 سال پہلے کرنا چاہیے تھا، اور ہم نے کئی مضامین میں بھی یہ لکھا کہ وزیر اعظم کے پاس یہ زبردست قسم کا سیاست میں دبنگ قسم کی انٹری مارنے کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ جن کے کاندھوں پہ سوار ہو کر آئے ہیں ان کاندھوں کے بجائے عوام پہ انحصار کریں۔ یہ آرٹیکل میں نے 2 سال پہلے بھی لکھا تھا، لیکن مطلب یہ باقی جو دوست ہیں ہمارے سینئر ترین صحافی ہیں ان کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ جس طرح ان کو لایا گیا ہے پھر اور یہ جس مزاج کے مالک ہیں یہ کمپنی چل نہیں سکتی، لیکن وزیر اعظم پھر 3 سال تک تو ان کی بات مانتے رہے، لیکن اب ایسا نقطہ آ گیا کہ لگتا یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں وزیر اعظم نے انکار کر دیا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو، مقتدرہ حلقوں کو، اور پھر یہ جو 1 جولائی یعنی یہ جمعرات کے دن آج یہ جو سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، پھر اس اجلاس کا اب کوئی مقصد نہیں رہتا، کیونکہ سیکورٹی اجلاس میں آرمی چیف DGI بس اس کے علاوہ کئی سیکورٹی اعلیٰ عملدار تھے، انہوں نے اپوزیشن اور حکومت دونوں کی اس سیکورٹی پارلیمنٹ سیکورٹی کی کمیٹی جو ہے
اس میں اور اس کے علاوہ کئی پارلیمانی رہنماؤں کو مدعو کیا ہے. اس میں یہ بریفنگ دینی ہے ان کو افغان صورتحال, امریکی فوجوں کے انخلاء اور اس کے بعد طالبان کی سچویشن, اس وقت جو زمینی وہاں پہ جو قبضہ خوری یا طالبان کی جو پیش قدمی چل رہی اس پہ. لیکن وزیر اعظم نے وہ پتہ ہی کاٹ دیا ہے. اب اس بریفنگ کا کوئی جواز رہتا ہے یا نہیں, یہ آج شام تک یہ پتہ چل جائے گا. پھر بات کرتے ہیں کہ یہ جو وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے یہ زمینی حقائق کے کس طرح برعکس ہے. نعرہ پاپولر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. امریکہ نے ہمیں استعمال کیا, اس میں بھی کوئی شک نہیں. امریکہ نے پاکستان کو نقصان بھی دیا, اس میں کوئی شک نہیں. 70,000 جانیں ہماری اس جنگ میں چلی گئیں جس کو چودھری نثار علی خان بھی کہتے تھے کہ ہماری جنگ نہیں, لیکن پھر اسی ٹینیور کے اندر ان کی حکومت میں اسی آپریشن کیا گیا فاٹا یا قبائلی علاقوں میں. اور پھر اس کے علاوہ مطلب یہ جنگ حقیقی طور پہ پاکستان کو مالی معاشی طور پہ جانی طور پہ ہمارے کئی جو سپاہی افسر اور عام شہری دہشت گردی کا شکار ہوئے. لیکن وزیر اعظم صاحب کو پھر یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ یہ جنگ کون لایا تھا, اور یہ جنگ جس کو ایک فون کال پہ آن کر لیا گیا وہ کون تھا. وہ وہی شخص ہے جس کو وزیر اعظم صاحب نے سہولت کاری کر کے اس کے خلاف جو غداری کا مقدمہ تھا اس میں اپنے اٹارنی جنرل کو یہ بریف کیا کہ آپ لاہور ہائی کورٹ میں جا کے کہیں کہ یہ جو کیس تھا یہ کیس بے بنیاد تھا. یہ عدالت جو تھی خاص عدالت وہ بے بنیاد تھی. فقط ذاتی دشمنی میں نواز شریف کی سے ذاتی سیاسی دشمنی انتقامی بنیادوں پہ وزیر اعظم نے یہ موقف اختیار کیا. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم جب یہ بات کرتے ہیں تو پھر وہ مطلب پرائی جنگ کی بات یا اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے کی بات وہ کرتے ہیں. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ فارن پالیسی جو ہے پاکستان کی وہ کتنی آزاد ہے, وہ کتنی خود مختار ہے. وزیر اعظم کا اس پہ کتنا کنٹرول ہے, فارن منسٹر کا کتنا کنٹرول ہے, فارن منسٹری کا کتنا کنٹرول ہے, یہ وہ بھول جاتے ہیں. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے لے کر آج تک, ابھی جس دن خطاب کر رہے تھے جس لمحے میں, اس لمحے تک اس فارن پالیسی میں اس پارلیمنٹ کا کتنا کردار ہے, سویلین حکومت کا کتنا کردار ہے, سویلین حکمران, ایون وزیر اعظم جو کہ ان کے خاص بندے تھے, خاص ایجنڈا کے لائے گئے تھے, ان کا کتنا کنٹرول اور کردار رہا ہے, یہ وہ بھول گئے ہیں. فارن پالیسی کا یعنی پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں تو تمام پالیسیز پارلیمنٹ ان کا نگہبان بھی ہوتا ہے, نگران بھی ہوتا ہے, اوور سائٹ کا کردار ہونا چاہیے. لیکن وزیر اعظم صاحب بتا دیں ان 3 سالوں میں فارن پالیسی کے حوالے سے کوئی سنجیدہ قسم کے بحث ہوئی, کوئی پالیسی سازی کا معاملہ فارن معاملات میں فارن پالیسی کے حوالے سے پالیسی سازی کا معاملہ پارلیمنٹ میں آیا, کوئی فیصلہ سازی کے ایشوز پارلیمنٹ میں وزیر اعظم صاحب لائے, کوئی یہ تو فارن پالیسی ایسی ہے کہ آپ اگر میاں نواز شریف یہ کہہ دیں کہ اپنے گھر کو صاف کرنا ہے تو پھر ان کے خلاف اقامہ نکل آتا ہے اور پھر اس کو پہلے وزارت عظمیٰ سے بے دخل کیا جاتا ہے, پھر سیاست سے آؤٹ کیا جاتا ہے, پھر ان کی فیملی مشکلات بڑھائی جاتی ہیں, آخر میں ملک سے ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ انہیں ملک چھوڑنا پڑتا ہے. تو آپ کی فارن پالیسی کی یہ صورتحال ہے. اور پھر جناب لیاقت علی خان سے لے کر آج تک کی جو صورتحال ہے اس میں ہم نے کب امریکہ کی مدد نہیں چاہی. یعنی ہر بار ہم یونائٹڈ اسٹیٹ کے پاس جاتے ہیں, اپنی مشکلات لے کے جاتے ہیں, ان سے مدد طلب کرتے ہیں, ان کے مرہون منت رہتے ہیں. تو یہ تو لیاقت علی خان نے جب ٹریک چینج کر لیا تھا اس کے بعد یہی صورتحال ہے. تیسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ عمران خان صاحب یہ بات اچھی کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک شبہات کی بات نہیں ہے. لیکن یہ جو سپر پاور سے آنکھیں جو ملا کر بات کرنے کی شروعات ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی, اور پھر وہ تو ببانگ دول وہ کہتے رہتے تھے امریکہ کو
امریکہ سے مطلب وہ فزیکل ان کی لڑائی نہیں ہوئی، لیکن اپنے مزاج کی حد تک، اپنے جذبات کی حد تک ذوالفقار علی بھٹو جس حد تک گئے اس حد تک کوئی سویلین حکمران نہیں گیا۔ یہ تو سارے جو فوجی عامر آئے تھے وہ تو ایک فون پہ لیٹ گئے تھے۔ اس کے بعد میاں نواز شریف جو ہیں وہ خود وہ بھی ایٹمی دھماکوں کے حوالے سے انہوں نے امریکہ کی بات، کلنٹن کی بات نہیں مانی تھی، وہ جو سپر پاور کے صدر تھے جو ان کی بات نہیں مانی تھی۔ تو کوئی عمران خان نے بات ٹھیک کی اپنی جگہ، لیکن یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ کسی نے، وہ علی محمد خان کہہ رہے تھے قومی اسمبلی میں کہ زمینی خدا کو ایبسلیوٹلی نہ کر دیے، یہ کر دیے، یہ پہلے ہوا ہے۔ لیکن آپ پھر دیکھیں پھر جنہوں نے نہ کی ان کے حشر ان کا کیا ہوا اور کیوں ہوا، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ دوسری بات کہ جو عمران خان صاحب کا آدھا سچ میں جو کہہ رہا ہوں وہ آدھا سچ اس لیے حوالے سے کہ اگر یہ بات کرتے ہوئے وہ اپنے سویلین حکمرانوں کو تھوڑا کریڈٹ بھی دے دیتے، ان کی تعریف بھی کر لیتے تو ان کی زبان میں چھالے والے نہیں پڑتے۔ وہ ان کے لوگوں کے معترف رہے ہیں یا ان کی زبان کٹ جاتی ہے، زبان پہ چھالے پڑ جاتے ہیں، جنہوں نے اس جو عالمی صوبہ دار یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اس کی جنگ میں جو ہمیں جھونکا، پاکستان کے سرزمین کو استعمال کیا، پاکستان کے لوگوں کو مروایا۔ آج اس تقریر میں ایک تھا کہ حکمران جو ہیں وہ جنرل مشرف نے گوانٹانامو بے میں اپنے شہریوں کو بیچا جا کے، تو اب بھی صورتحال تو اب بیچتے نہیں ہیں، امریکہ کے حوالے نہیں کرتے، لیکن اپنے شہریوں کو کون اٹھا کے لے کے جاتا ہے، اپنے شہریوں کو گم کر دیتا ہے۔ پھر ان کے جو مسخ شدہ جو چہروں والی جو لاشیں ہیں وہ ملتی ہیں، جن کو اپنے ان کے پہچان بھی نہیں سکتے، جن کے گم پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو حکومت کو بالکل اپنے شہریوں کا تحفظ کرنا چاہیے۔ خان صاحب یہ بالکل درست کریں، لیکن تھوڑا آپ ریکارڈ نکلوائیں کہ آپ کی خود کی حکومت میں کتنے شہری گم ہوئے ہیں، کتنے شہری گم ہوئے۔ پھر آپ کی جو ریاست کے جو رکھوال تھے، قانون کے جو رکھوال ادارے تھے، انہوں نے اپنے شہریوں پہ کس طرح گولیاں چلائیں، کس طرح مارا، پھر ان کا انجام کیا ہوا، یہ بھی تھوڑا ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ جو میں بات کر رہا تھا کہ آپ خود ان کے معترف رہے ہیں کہ جی ہماری بڑی عزت تھی جنرل ایوب صاحب کو، وہ اسٹیٹ کا یعنی یونائٹڈ اسٹیٹ کا سربراہ ریسیو کرنے آتا تھا۔ آپ اس ایک آمر کا، ڈکٹیٹر کا ان کے معترف ہیں، ان کے آپ تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ جو ان کی گود میں بیٹھا ہوا تھا، ان کے سارے جو فرمان تھے، احکامات تھے، وہ چوم کے آنکھوں پہ رکھتا تھا۔ اور پھر جنرل ضیاء الحق نے جو یوز کیا اپنی سرزمین، اپنے اڈے، سارا وہ افغان جنگ میں جو روس کے خلاف جنگ ہوئی، پیسوں کے عوض، ڈالر کے عوض جو جنگ لڑی، آپ نے وہ بھی بات نہیں کی نا۔ آپ کو کرنا چاہیے، اگر سچ بولنا ہے تو پھر پورا بولنا چاہیے نا۔ پھر جنرل مشرف کی جو دہشت گردی کے خلاف جو جنگ تھی، جس میں گوانٹانامو بے والا آپ نے قصہ کیا، تو پھر آپ پورا سچ بولتے کہ انہوں نے جو کیا وہ غلط کیا، لیکن آپ ان کے ساتھ تھے، آپ ان کے ریفرنڈم میں ان کے چیف پولنگ ایجنٹ تھے، آپ ان کے مکمل طور پہ ان کے ساتھ تھے۔ پھر آخر میں جو یہ انتخابات ہوئے 2002 والے، اس میں بھی آپ ان کے ساتھ تھے اور کوشش کی کہ آپ کو سیٹیں ویٹیں مل جائیں، کوئی آپ وہ تو آپ کو پرائم منسٹر دیکھنا چاہتے تھے، آپ کی وہ بھی تعریف کرتے تھے۔ تو آپ نے جنرل مشرف، جنرل ضیاء الحق، جنرل ایوب اور پھر جنرل ضیاء، وہ جس کا ایک انتہائی گھٹیا قسم کا کردار رہا ہے، اور تو ان کا بھی آپ نے نام نہیں لیا۔ نام لینا چاہیے، آپ اگر سچ بولتے ہیں تو پھر تو سچ پورا بولنا چاہیے۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ وزیر اعظم نے جو بات کر دی وہ تو کر دی، وہ تو وزیر اعظم کی اس بات کو کوئی کہہ رہا کہ یہ خود کش حملہ کیا ہے، مطلب خود بمبار بن گئے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ آگے نہیں چل سکتے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ وزیر اعظم نے اصل میں علم بغاوت بلند کیا ہے، کیونکہ جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، مقتدرہ حلقے ہیں، وہ ہاں بھی کر رہے ہیں لیکن حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ کو ریفر نہیں ہوا،
یہ وزیر اعظم کو یہ جرت بھی نہیں ہوئی کہ وہ اس پہ پارلیمنٹ سے رائے لیتے. وہ اپنا بھاشن تو دے گئے لیکن اگر ان میں اتنی تھوڑی ہمت اگر ہوتی. یہ ایک بالکل متضاد چیز ہے. بات کرنا اور چیز ہے, اس پہ عمل کرنا الگ چیز ہے. اگر وزیر اعظم واقعی یہی چاہتے ہیں کہ اپنی سرزمین, اپنے اڈے, اپنے لوگ جو ہیں وہ یونائٹڈ اسٹیٹ یعنی سپر پاور کے حوالے نہیں کرنے, اس کو یوز کرنے نہیں دینے, تو یہ معاملہ پارلیمنٹ لے کے آتے سب. ایک تو ان کو یہ فائدہ ہو جاتا کہ ان کی جماعت کھڑی ہو جاتی ان کے حق میں, اور دوسرا اپوزیشن جو ایکسپوز ہو جاتی ہے. اگر ان کی قرارداد یا ان کی جو میٹر پارلیمنٹ میں جو کچھ آتا اس پہ وہ ان کے ساتھ ہوتی یا نہ ہوتی وہ بھی لگ پتا جاتا. لیکن وزیر اعظم میں یہ جرت بھی نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ بات ابھی تک چل رہی ہے امریکہ اور پاکستان کے بیچ میں کہ کیا کرنا ہے, کیونکہ صورتحال گمبھیر ہے. گمبھیر اس حوالے سے ہے کہ یہ جو فیصلے اس طرح نہیں ہوتے. یہ تو وزیر اعظم سمجھ رہے تھے کہ وہ کسی جلسے میں کھڑے ہیں, لیکن اس پہ سوچ بچار ہوتی ہے. اور پھر آپ تو اپنی بندہ خود اپنی حیثیت بھی دیکھے وہ کس پوزیشن میں ہے. اس کے بعد اگر آپ خود چاہتے ہیں کہ اس کے بل بوتے پہ آپ سیاست کریں گے آئندہ سالوں میں اور پاکستانی لوگوں کے عوام کی دل کی دھڑکن بن جائیں گے, تو میرے خیال میں یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ جنہوں نے فیصلے فارن پالیسی کے جو تعلقات بحالی کے یا کم از کم امریکہ جیسے ملک کے حوالے سے جو ریلیشنز ہیں فارن ریلیشن, اس کے حوالے سے جو فیصلے کرتے آ رہے ہیں وہی کریں گے, اور وہی پھر آپ کا بھی فیصلہ کر دیں گے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی, دیجیے اجازت. اللہ حافظ.